أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. الذی احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر. گزشتہ درس میں اہل جنت کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور پھر درمیان میں 2 ہفتے چھٹی ہو گئی اور آپ کو وہ ساری چیزیں بھول گئی ہوں گی. آج کل حالات ایسے ہی ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے درمیان میں چھٹی ہو جائے تو پچھلا پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے نبی مبعوث فرمائے کہ ان کو یاد دہانی کرتے رہیں. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. فذکر فإن الذکرى، یاد دہانی اور نصیحت. تو یاد دہانی مومن کو فائدہ دیتی ہے کہ کوئی چیز بھول چکی ہے، کوئی بعید چلی گئی ذہن میں. علی کل حال گزشتہ درس میں یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا جہاں ان کو سونے کے کڑے اور سونا کے استعمال کے سلسلہ میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سونا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال. وہاں سونے کے کڑے پہنیں گے، موتی پہنیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور وہاں ان کا لباس جو ہے وہ خالص
ریشم کا ہوگا. دیباج اور حریر کا فرق، حریر جس میں خالص ریشم نہیں بلکہ کچھ اور بھی ملا ہوا ہو، اور دیباج ہے جو کہ بالکل پیور صرف اور صرف ریشم ہے. اور یہ لباس بھی عورتوں کے لیے حلال ہے، مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. اور مرد اب جبراً کچھ سونا پہننے کے چکر میں ہیں. حریر تو شاید پہنے یا نہ پہنے، دیباج پہنے یا نہ پہنے، لیکن سونا ضرور. کسی کے کان میں بالی، کسی کے ہاتھ میں بریسلٹ، کسی کے گلے میں چین، کسی کی انگوٹھی، تو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے، سونا اور ریشم یہ دونوں حرام ہیں. اللہ رب العزت اہل جنت کو جنت میں بسائے گا، بڑے خوبصورت زیورات پہنائے گا، بہترین کپڑے عطا کرے گا، حلے ہوں گے. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن. اور وہاں جنت میں داخل ہو کر اہل جنت کہیں گے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے. حزن اور حزن یہ دو لفظ ہیں، قرآن کریم میں دونوں موجود ہیں. یہاں حزن ہے اور سورہ یوسف میں حزن ہے. اور سیرت کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے عام الحزن، غم کا سال. جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، آپ کے چچا فوت ہوئے، اس سال کو تاریخ نے غم کے سال کا نام دیا. تو وہ بھی عام الحزن ہے. حزن اور حزن میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب ایک عرصے تک غائب رہے، اور بیٹوں نے جو وہ پوری کہانی بنائی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، بھائیوں کی سازش کا نتیجہ تھے کہ ان کو کنویں میں پھینک کر چلے آئے تھے. یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ میرا بیٹا کہیں نہ کہیں زندہ ہے. وہ مسلسل ان کو یاد کرتے رہتے تھے. بیٹے کہا کرتے تھے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں یہ ہو گیا ہے، تمہیں وہ ہو گیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بڑی عمر کا آدمی کو کہتے ہیں بڈھا سٹیا گیا ہے. وہ سٹھیائے ہوئے نہیں تھے، وہ اپنی جگہ پہ اللہ کی ذات پر یقین لگائے ہوئے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. اور وہ اسی غم میں اتنے پریشان رہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. یہ جو آنکھ کے اندر کالا حصہ ہوتا ہے جس میں نظر ہے، باقی آنکھ ساری جو ہے اس میں نظر نہیں ہے، نظر اس کالے حصے میں ہے. ان کی غم اور پریشانی کی وجہ سے نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی، کالی آنکھ کا حصہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. اور قرآن کریم نے باقاعدہ اس سیاہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کے نتیجہ میں سفید ہو گئیں، یعنی سیاہی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہاں سفیدی آ گئی. اب یعقوب علیہ السلام کا غم کیا ہے؟ بیٹا گم ہے اور ایک مدت سے مسلسل گم چلا آ رہا ہے. فہو قدیم، اور وہ اپنے غم کو دبائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک وہ غم ہے جو کہ بہت بڑا غم ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو یا کسی کے عزیز کو اس قسم کا کوئی صدمہ ہوا تو وہ پہچان سکتا ہے کہ بیٹا غائب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے پر صبر آ جاتا ہے، اور جو ہمارے تو کہتے ہیں کہ ٹر گئے پر صبر نہیں آتا، گم ہو گئے پر صبر نہیں آتا. مر گئے پر صبر آ گیا کہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی. اور جو گم ہو گیا ہے اس کی جب تک مرنے کی خبر نہ آ جائے
یا آدمی خود نہ مر جائے، وہ ایک آس لگی رہتی ہے مسلسل، وہ بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم میں مبتلا تھے جو کہ اولاد کے گم ہو جانے کا بہت بڑا غم ہے۔ یہاں جو اہل جنت نے اپنے لیے لفظ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ حزن نہیں ہے بلکہ وہ حزن ہے۔ حزن کا معنی ہے غم، لیکن اتنا بڑا غم نہیں۔ اب جسے اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیتا ہے اس کے پاس غم کیا رہ گیا، اور جسے جنت میں داخل کر دے اگر وہ دنیا میں بڑے غم میں بھی رہا ہے تو اب اس کا غم جو ہے وہ بالکل ہلکا سا خفیف سا رہ جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی مثال دے کے سمجھایا نا، یا ایک آدمی کو دو جگہوں پہ جنت میں ایک ایسے چکر لگا کے نکال لیا اور پوچھا کہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہے، تو کہتا میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کا اس حد تک اثر اس پہ ہوگا کہ جنت میں داخل کر کے نکال لیا ہے، وہاں کوئی عرصہ رہنے نہیں دیا۔ اب اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ تو کہتا ہے اللہ ہم نے تو دنیا میں کوئی تکلیف جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ساری دنیا کی تکلیفیں بھول گیا، اور ایک غوطہ جہنم میں لگا کے نکالا، کہا دنیا میں کبھی کوئی مزے کی چیز دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ ہم نے تو دنیا میں کہیں مزہ دیکھا ہی نہیں، کہ مزہ ہے کیا چیز۔ اللہ رب العزت جب بندے کو جنت میں داخل کر دے گا تو وہاں اسے جو دنیا کا غم تھوڑا بہت یاد رہے گا وہ ہے حزن۔ حزن ہلکا پھلکا غم، اور حزن بہت بڑا غم۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی گم شدگی پر بڑے غم میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، حالانکہ سفید ہو گئیں صحیح بات۔ وَبْيَضَّتْ، ابیض، ابیض یہاں آپ سارے جانتے ہیں ابیض کا معنی ابیض اسود، ابیض سفید، اسود کالا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں غم کے نتیجہ میں سفید ہو گئیں، یعنی غم کر کر کے آنسو بہا بہا کے ان کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی، سفید ہو گئیں، تو ان میں سے نظر ختم ہو گئی۔ لیکن ڈائریکٹ اس کا ترجمہ جو ہے اندھا کرنا وہ غالباً صحیح نہیں ہے۔ تو اہل جنت کہتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، ہر قسم کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ تو یہاں ان کا غم جو ہے اس کو ہلکے پھلکے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کو غم کوئی رہا نہیں، دنیا کے کسی غم کی جو یاد آئی ہے وہ ایسے ہلکی پھلکی سی لگ رہی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی سب تعریفیں ہیں، اس نے ہم سے وہ بھی دور کر دیا، جنت میں چلے گئے تو پھر غم کیا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، کہتے ہیں کہ ہمارا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ ہماری محنتوں کو قبول کرنے والا قدردان ہے۔ شکور کا معنی اصل میں قدردان، یعنی ہم نے جو عبادت کی، جو اللہ رب العزت کے لیے بجا لائے، اللہ نے اس کی اس حد تک قدردانی کی کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، چھوٹے گناہ بھی بخشتا ہے، بڑے گناہوں کو بھی بخشتا ہے۔ اور غفور کے علاوہ دوسرا صیغہ قرآن کریم میں موجود ہے انہ لغفار، کہ اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ غفور کا معنی بھی بخشنے والا، لیکن غفار میں اور بھی مبالغہ پایا جاتا ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ جنت والے جنت میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ گناہ، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی تھیں، ہمیں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ وہ شکور بھی ہے، وہ ہماری جتنی بھی چھوٹی موٹی عبادتیں کی تھیں اس کی اس نے قدر کی ہے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے کہ ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں ہمیں لا اتارا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے مقام میں، ایک تو یہ کہ نعمتیں دیکھ کر دنیا کے غم بھول گئے، نعمتیں دیکھیں، دنیا کی تمام تکلیفیں
دماغ سے رفو چکر ہو گئیں، اور دوسرا یہ کہ یہ نعمتیں کوئی کسی خاص وقت کے لیے نہیں، کوئی مخصوص پیریڈ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا مقام، اور ان کے ہمیشہ رہنے کے مقام کا اللہ رب العزت نے نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقی انداز میں بھی پیش کر دیا کہ کالے رنگ کے بکرے کی شکل میں موت کو لا کر، موت کو جب ذبح کر دیا گیا تو کہا گیا کہ یہ موت ہے، اور آج کے بعد اہل جہنم جہنم میں ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، اہل جنت جنت میں ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دار المقام من فضلہ، اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہو گیا۔ موت باقی رہتی تو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن ہم رہیں گے، کب یہاں سے پھر اٹھا دیے جائیں گے، وہ بات رہی نہیں۔ وہاں جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا اس کا پکا ویزا لگ گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پکا ویزا جو ہے یہ بھی صحیح تعبیر نہیں ہے، اس کو نیشنلٹی مل گئی۔ نیشنلٹی مل جائے تو پھر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہر سال ویزا رینیو کر رہے ہیں، یہ تو جیسے لوکل لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی آدمی ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جنت میں داخل ہونے والے کو نیشنلٹی بھی نہیں ملتی، بلکہ جنت میں داخل نیشنلٹی ملنا اور بائی برتھ، بائی نیچر، بائی نیشن ایک آدمی کا لوکل ہونا، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو نیشنلٹی ملتی ہے، اور ہم نے کیسے بعض واقعات ایسے بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے، غلطی ہو گئی، کوئی غیر قانونی حرکت کر بیٹھے، اب وہ دن رات پریشان ہیں، دن رات نمازیں، سجدے اور تلاوتیں کہ یا اللہ کہیں اس کے نتیجے میں ہمارا پاسپورٹ نہ چھن جائے۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ نیشنلٹی مل چکنے کے باوجود بھی نکالے جانے کا خطرہ ہے۔ آدمی غیر قانونی حرکتیں کرتا پکڑا جائے، اگلے پرانا پاسپورٹ نکال کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جاؤ جہاں کے ہو وہیں جا کے رہو، تم اس ملک میں رہنے کے لائق نہیں۔ لیکن جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ نیشنلٹی ملنے والی بات نہیں، وہ وہاں کا ہو گیا، اسے اب وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں ہمیشہ رہنے والا ہو جائے گا۔ یہ ہے دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، وہ ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے کہ ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں اپنے فضل سے لا اتارا ہے۔ اپنے فضل سے لا اتارا، جنتی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں ہمارے عمل کے نتیجہ میں اللہ جنت میں لے جاتا۔ اور یہ تو عام اہل جنت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اتنا عمل کرنے والا ہوں کہ میں تو بس جنت میں جاؤں ہی جاؤں، بعض ایسے کام ہیں نا یا ایسی چیزیں کہ ہمیں تو وہ ملے ہی ملے۔ آپ نے فرمایا اپنے عمل کے نتیجے میں اگر کوئی کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کر رکھا ہے، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورۃ الفتح کے شروع میں، کہ ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر، تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، میں بھی نہیں، حتیٰ ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں تبھی جنت میں جا سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں بھی اپنے عمل کے نتیجہ میں کہوں تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ یقیناً اللہ رب العزت کا فضل ہی ہے، اور جنتی اس کا باقاعدہ اعتراف کر رہے ہوئے کہتے ہیں الذی حلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے مقام میں لا اتارا ہے اپنے فضل کے نتیجہ میں، اس نے فضل کیا ہے اور ہمیں اس نے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب،
یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں کسی قسم کی اب کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں آدمی چاہے کتنا بھی، جتنی بھی اعلیٰ زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، تھکاوٹ، تکلیف، کوئی نہ کوئی تھکاوٹ ایک ذرا بھاری سا لفظ ہے، اردو میں ایک ہلکا پھلکا لفظ ہے تکان، یعنی تھکاوٹ سمجھ لیں کہ آدمی کو بڑا کام کرے تو تھک جائے، تکان تو ہلکا پھلکا ہوا۔ اہل جنت کو تکان بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک جگہ اپنے لیے بھی ذکر کی ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، اور حماقت کے ساتھ آگے کہنی 7ویں دن اللہ نے آرام فرمایا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی تھکا دیا ان لوگوں نے، اللہ کو بھی تھکا دیا، جبکہ اللہ رب العزت کی شان اس سے بہت بالا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ہمیں نہ تو کوئی تھکان ہوگی نہ کوئی خستگی، کوئی تکلیف، کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ تو نصب کا معنی تھکاوٹ وہ ہے کہ جو آدمی کو اصل منزل سے آگے جانے کے نتیجہ میں ہو جائے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ قرآن کریم میں اس لفظ کے استعمال کا بہترین مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جہاں ایک جگہ پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی تھے، ان کے نوجوان، قرآن نے فتح کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ فتح جو ہیں وہ کون تھے، وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، یوشع بن نون علیہ السلام۔ وہ ایک مقام پہ جا کے رکے تو وہاں ان کے ہاتھ سے مچھلی جو کہ بھون کر رکھی ہوئی تھی، مچھلی فرائی کر کے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ مچھلی وہاں سے نکلی اور سمندر میں نکل گئی۔ اب بھونی ہوئی مچھلی سمندر میں نکل جائے تو وہ تو عجیب سی بات ہی ہے نا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا کہ یہاں اصلاً موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ہی خضر علیہ السلام کو تلاش کرنا تھا، اور وہ یہیں کہیں تھے، لیکن یہاں سے معاملہ اللہ رب العزت کو منظور تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ یہاں سے اٹھے آگے چل دیے، تھوڑا آگے جا کے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس نوجوان سے کہتے ہیں فلما جاوزا، جب وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے جو منزل مقصود تھی، خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور وہ یہاں تھے، اب یہ اس سے آگے نکل گئے۔ تجاوز کرنا تو معروف ہے نا لفظ، اس جگہ سے تجاوز کر کے آگے نکل گئے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا، کہتے ہیں آتنا غداءنا، نوجوان ہمارا غدا لائیے، غدا لائیے۔ غدا دوپہر کے کھانے کو کہا جاتا ہے، عشاء شام کا کھانا، ڈنر، غدا دوپہر کا کھانا، لنچ۔ اور اس کا ترجمہ بعض لوگ کرتے ہیں، یہاں بھی غالباً وہی ترجمہ کیا ہے کہ ہمارا ناشتہ لائیے۔ ناشتے کا لفظ جو ہے وہ بعض علاقوں میں بڑا جنرل قسم کا لفظ ہے۔ ہمارے ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور رہے ہیں، ان کے یہاں کاروباری سسٹم ہے کہ 11 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، 11 بجے کے بعد عموماً یہ درس سسٹم ہوتا ہے۔ 11 بجے کے بعد درس شروع ہوا اور گھنٹہ ڈیڑھ درس رہا، پھر کوئی آدھ گھنٹہ، گھنٹہ ڈیڑھ سوال و جواب رہا، تو کیا وقت ہو جائے گا چھوڑتے چھوڑتے، آدھی رات سے بھی آگے نکل گیا نا۔ تو درس سے فارغ کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ناشتہ کر لیں، یعنی ان کی اسپیشل لینگویج میں ناشتہ بھی نہیں، تھوڑا سا ناشتہ۔ تو ناشتے کو مختلف اوقات کے لیے لگایا گیا ہے، یہاں بھی ترجمہ کرنے والوں نے لفظ ناشتہ استعمال کیا، جبکہ یہ اصل میں دوپہر کا کھانا ہے۔ غدا یہاں معروف ہے، لوگ یہاں رہنے والے تو جانتے ہیں نا، غدا اور عشاء فطور ہے، صبح کا ناشتہ جو اصل میں ہے فطور۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان سے کہتے ہیں آتنا غداءنا، ہمیں ہمارا کھانا لا کے دو، چلیے ناشتہ بھی اس میں آ گیا، لنچ بھی آ گیا، کچھ بھی آ گیا، ہمارا کھانا لا کے دیجئے،
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ یہ لفظ وہی ہے نا جس میں اہل جنت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں اب کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنا سفر کر کے آئے ہیں؟ ایک طویل سفر کے بعد یہاں آ کے رکے اور آگے تھوڑا سا چلے تو جلدی کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ اگر ذہن میں رکھا جا سکے تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچے، منزل انہیں معلوم نہیں تھی، لیکن منزل تک جب تک نہیں پہنچے تھکاوٹ کا لفظ نہیں آیا، اور جب منزل سے آگے نکل گئے تو تھوڑا گزر کر ہی کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ یعنی آدمی اپنی منزل پانے تک نہیں تھکتا، جب منزل کوئی نہ ہو یا منزل سے آگے نکل جائے تو تھکاوٹ جو ہے وہ جلدی لاحق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، نوجوان کھانا لاؤ، ہمیں تو اس سفر نے تھکا دیا ہے۔ اب تھکا اس لیے دیا کہ اصل منزل کو پیچھے چھوڑ کے یہ آگے جا رہے تھے جس سے آگے کوئی منزل نہیں تھی۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام کو یہ بات یاد آ گئی کہ تم ناشتہ مانگ رہے ہو، ناشتہ تو ہمارا بھاگ گیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ناشتہ لاؤ، تھک گئے ہیں کچھ ناشتہ کریں، ہمارا ناشتہ تو سمندر میں بھاگ گیا، اس نے تو اس طرح راستہ بنایا نہیں۔ کہا اللہ کے بندے ہمیں تو وہیں اس آدمی کو ملنا تھا جس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں، چلو واپس۔ تو وہیں سے واپس روانہ ہو گئے اور بالآخر وہ پہنچ گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ وہاں نکلوایا ہے نسب کا، وہ ہے کہ آدمی منزل مقصود سے آگے نکل جائے اور آگے کوئی منزل نہ ہو تو تھوڑا سا سفر بھی آدمی کو تھکا دیتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے نا کہ مجھے وہاں تک جانا ہی جانا ہے تو وہ ہمت کر کے چلتا رہتا ہے، جس سے پتہ نہیں کہاں جانا ہے تو وہ آدمی تھوڑے سفر سے بھی تھک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اہل جنت کو اتنا آرام دے گا کہ وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہاں فرمایا لا یمسنا فیہا نصب، وہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی وہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ جو لغب کا لفظ ہے لغوب کا، یہ بھی قرآن کریم کے دوسرے مقام پر موجود ہے، آیا ہے کہ آدمی جب کسی تھکاوٹ یا کسی بھی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو خاص طور پر لغب جو ہے یہ ہے آدمی تھوڑا بھوکا بھی ہو اور تھوڑا تھکا ہوا بھی ہو، اور تھکاوٹ اور بھوک کا میرا خیال ہے آپس میں کچھ رشتہ بھی ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تھک گئے ہیں، کھانا لاؤ، یعنی تھکاوٹ کے ساتھ بھوک بھی لگتی ہے۔ اور اس کا عربی میں جو عربی لینگویج کہیں یا عربی ڈکشنری کہیں، ڈکشنری میں لغب کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی تھکا ہوا بھی ہو اور آدمی بھوکا بھی ہو، تو اس وقت آدمی لغوب لغب کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو اس نعمت میں داخل کرے گا کہ اسے وہاں نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں وہ کوئی تکلیف محسوس کرے گا، بلکہ وہ بالکل فریش رہے گا، ہر قسم کی تکلیف اور مشقت سے وہ بچا ہوا رہے گا۔ یہ جنت کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو یہ نعمت عطا کر رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ بڑی آرام دہ زندگی ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم۔ اب دوسری پارٹی کی باری آ گئی۔ تھوڑا سا ذکر اہل جنت کا کیا، پھر تھوڑا سا ذکر اہل جہنم کا، اور اہل جہنم کے ذکر میں اللہ فرما رہے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پر قضا بھی نہیں آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں۔ جہنم کی سزا کا خوفناک ہونا اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہونا، وہ اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ
ایک تکلیف شروع ہوئی ہے اور اس کے ختم ہونے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ جہنم میں داخل کر دیا گیا اور اب جہنم سے نہ نکلنے کا کچھ چانس ہے اور نہ وہاں مرنے کا کچھ چانس ہے۔ آدمی اگر مر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض ظالم قسم کے لوگ اپنے کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے نہیں ماروں گا، گولی مار کے نہیں ماروں گا، تو ایک ہی مرتبہ مر جائے گا، میں تو اسے ستا کے سسکا کے ماروں گا، یعنی تھوڑی تکلیفیں دے کے، تھوڑی اور دے کے، تھوڑی اور۔ یا بعض واقعات ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو ہندوستان میں پیش آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان میں سے یقین جانیں کہ اتنے اذیت ناک بعض واقعات دیکھنے میں آئے کہ آدمی کو ہاتھ پکڑ کے ایسے پتھر پہ رکھا اور ہاتھ میں وہ گوشت کاٹنے والا ٹوکا ہے، چھرا ہے بہت بڑا، اور بالکل ایسے نیچے پتھر ہے اوپر یہ ہے، اور وہ یہاں مارتا ہے، مار کے ایک ایک انگلی الگ کرتا ہے۔ پہلے یہاں مارا، پھر اس نے اس کے پیٹ میں مارا، پھر یہاں مارا، مختلف جگہوں پر وہ جیسے آدمی کو اذیتیں دے دے کے آدمی مارتا ہے۔ زبان کہا زبان نکالو، زبان نکالی، زبان کو پکڑ کے چھری کے ساتھ زبان کاٹ دی۔ اب بدبخت کہہ رہا ہے کہ زبان کو دوبارہ اپنے منہ میں ڈالو، وہ دوبارہ منہ میں ڈالی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ 2 4 6 لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا جو اتنا ظلم کر رہے ہیں وہ حساب لینے والا ہے، آج لے گا، کل لے گا۔ جب بھی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ہوش آ گیا اللہ بھی حساب لے لے گا۔ اللہ رب العزت نے حساب لینے کے لیے مسلمانوں کو باقاعدہ یہ تنبیہ کر رکھی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کیا کرو گے؟ اللہ کو پیسہ چاہیے؟ نہیں۔ اللہ کو فوج چاہیے؟ نہیں۔ اللہ کو ایسی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اللہ کو مومن کا، مسلمان کا صحیح معنوں میں مومن مسلمان بننا اور اس کے دین کی مدد کرنا مطلوب۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، جب تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں چھوڑے ہوئے ہے۔ وہ وقت انشاءاللہ قریب آنے والا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، تھوڑا تھوڑا کاٹ کے، سسکا کے، ترسا کے مارنا۔ اور جہنم کے اندر جو آدمی ڈال دیا گیا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کو وہاں کاٹا پھیٹا تو نہیں جائے گا، جسے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے اور ساتھ ہی اس پہ موت جو ہے وہ ختم کر دی گئی کہ موت نہیں آئے گی، تو اب اس کا کیا حال ہوگا اور کب تک ہوگا، آگے کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہمیشہ اس آگ میں ہمیشہ جلنا ہے اور اس سزا کو ہمیشہ اس پہ جاری رہنا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کو قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں، مر گئے تو جان چھوٹ گئی۔ اور اللہ رب العزت ان کے جو دنیا میں گناہ ہیں، جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اس کے نتیجہ میں ایسا نہیں ہے کہ اب وہ آرام سے چھوٹ جائیں۔ ہم دنیا میں ہوتے ہوئے ہم اس بات کا کوئی خاص تصور ہی نہیں رکھتے۔ اول تو ہمیں 100% یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں۔ آدمی دنیا میں کچھ اس انداز سے چلتا پھرتا ہے کہ اس کو موت یاد ہی نہیں ہے، اور اگر مرنا ہے تو مرنے کے بعد کیا کچھ ہوگا اس کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ کبھی کہیں سے کوئی بات سن لی، تھوڑے سے وقت کے لیے کہا کہ وہ ایسا ہے، باہر نکلے دنیا کے رنگینیوں میں، پھر گم ہو گئے، پھر سارا کچھ بھول گیا۔ اگر صحیح معنوں میں انسان یہ باتیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہوگا، اور نزع کے عالم میں مومن اور کافر، مسلمان اور کافر کا کیا فرق ہوگا، اگر یہ باتیں تھوڑی سی بھی ہمارے ذہن میں رہیں تو یقین جانیں کہ گناہ کرنے کا تصور بہت وہی بشری تقاضے کے تحت کبھی گناہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ جس طرح آج ہماری گناہوں سے لت پت زندگی ہے یہ نہ رہے۔ لیکن ہمیں نہ اپنے مرنے کے
سکرات کے بارے میں پرواہ ہے، نہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہے۔ اتنے پارسا، اتنے عالی شان لوگ، عمل کی دنیا میں اتنے آگے بڑھے ہوئے لوگ کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم میں سے کوئی وہاں تک پہنچے گا۔ قبر کا ذکر سنتے وہ رونا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جیسے قبر کا ذکر آتا زار و قطار رونا شروع ہو جاتا، اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ عثمان کیا بات ہے، تمہیں جہنم کی سزائیں، تمہیں فلاں سزائیں سنائی جاتی ہیں اور تمہیں یہ تاثر نہیں تمہارا ہوتا، لیکن جیسے ہی قبر کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہنم کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، یقیناً بڑی تکلیف دہ سخت سزائیں ہیں، لیکن میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن قبر کے اندر میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، ہم اتنے بڑے بڑے کھلے جگہوں پہ بیٹھنے والے بھی اگر ہمارا دروازہ بند کر دیا جائے تو کیا بنتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے دروازہ کھلا ہے، ابھی درس ختم ہوگا ہم نکل جائیں گے، اگر صرف اتنا کیا جائے اور کچھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہ کیے، تالا لگا کے کہہ دیا جائے کہ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، کیا بنیں گی؟ یہیں کئی لوگوں کا بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قبر جو بہت تنگ جگہ ہے، کتنی جگہ آپ لوگوں نے قبر تو سب نے دیکھی ہوگی نا، قبر میں گئے نہیں، دیکھی تو ہے یا نہیں؟ کتنی جگہ ہے؟ پہلے قبر نیچے لی جاتی ہے، پھر قبر کے اندر جو قبر لحد بنائی جاتی ہے وہ بالکل ہی چھوٹی، بس میت رکھی گئی، اتنی جگہ ہے، نہ کوئی سرانہ ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی آپ کے لیے کوئی اور چیز ہے، اتنی عجیب جگہ۔ پھر اس کو پہلے اس کا منہ بند کیا گیا لحد کا، پھر اس کے بعد ساری قبر کی مٹی کو دوبارہ اسی کے اندر ڈال کے میت کو مٹی میں پیک کر کے ہم چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب وہاں دوسرا کون ساتھ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر تک انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ساتھ 1 رہ جاتی ہے، اہل بھی، مال بھی اور اعمال بھی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ بال بچے جاتے ہیں ساتھ، اور مال بھی، بال بچوں کی جیبوں میں پیسہ بھی ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے، اور عمل جو ہیں بندے کے وہ بھی جاتے ہیں، مال بھی واپس اور اہل و عیال بھی واپس، اور وہاں کیا ہوگا؟ صرف اعمال۔ اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے لیے وہ اتنی تنگ و تاریک کوٹھڑی اللہ رب العزت جنت کے باغات بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہماری قبروں کو وسیع فرمائے۔ اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو وہی قبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اس دبانے کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ایک حدیث میں، فرمایا کہ قبر دبائے گی، اب یہ پسلیاں ہیں، قبر دونوں طرف سے دبائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس کر آر پار ہو جائیں گی۔ اب یہ پسلیاں دیکھو نا کتنی پھیلی ہوئی ہیں، قبر اتنا دبا کے گویا کہ کچومر نکال کے رکھ دے گی، اور دوسرا وہاں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رونا کوئی ایسے نہیں تھا، اس قبر کے اندر یہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر آگے کا منظر اس سے بھی بڑا، جہنم میں جسے ڈال دیا گیا اس کا تو سمجھیں کہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں بچا، اور وہاں سے کبھی نکلنے کا چانس ہو تو بات ہے، جسے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اب نہ مرنا ہے نہ نکلنا ہے۔ گزشتہ ایک درس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جہنم میں ہمیشہ صرف کافر رہے گا، ہمیشگی کافر کو ہے، مسلمان کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان کو اللہ جہنم سے نکال دے گا، اگر اس نے خلوص دل سے زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، تو اس کلمے کی برکت سے ایک دن، لیکن اب ایک دن کب آئے گا، کس کس کا کتنا وہاں پیریڈ ہوگا، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہاں کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ پہلے تو یہ اب اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کسی کو جھٹکا ہی صرف دے دیا جائے اس قبر میں
صرف غوطہ لگا دیا اس جہنم میں غوطہ لگا دیا جائے، ایک مرتبہ پھینک کے نکال دیا جائے، کیا نکلے گا؟ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. اور اس آگ کو ہم اگر کوئی چاہے کہ 1 منٹ کے لیے پورے کے لیے اپنے کوئی چھوٹا سا کوئلہ یا کوئی چیز اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں، برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اور جس پورے کے پورے کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان کا عذاب ان سے کم کیا جائے گا. اہل جہنم کا قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر مختلف طریقوں سے ذکر آیا ہے. ایک جگہ وہ کہتے ہیں اے مالک، جو داروغہ جہنم ہیں، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی آ جائے، موت بھی نہیں آئے گی. پھر وہ التجا کرتے ہیں کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں تھوڑا سا ہمارا عذاب ہی تھوڑے وقت کے لیے کم کر دے. اور وہاں وہ بھی کچھ ایسا موقع آنے والا نہیں ہے. جس کو ڈال دیا گیا اس کو ڈال دیا گیا. وہاں ولا یخفف عنہم من عذابہا، وہاں کسی سے جہنم کا عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا. خفیف، ہلکا. خفیف کا لفظ تو اردو میں معروف ہے نا، کہتے ہیں خفیف سی بات. اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو جہنم میں اب خفیف کیا ہوگا؟ اب خفیف سے خفیف تر جہنم کے عذاب کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اپنے سامنے رکھیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. چچوں میں سے حضرت عباس مسلمان ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے. اور یہاں حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اور ایسے بات آئی، یا رسول اللہ آپ یہ اندازہ کر کے دیکھیں کہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، چچے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا، بات ہوتی، تو پھر یا رسول اللہ پھوپھی کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ میرے بھتیجے الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی بھتیجا ہونا رشتہ الگ ہے، لیکن آپ علی الراس والعین، آپ ہمارے لیے ہمارے سرتاج ہیں، ہمارے سردار ہیں. چچا بھی اسی انداز سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت تعاون کیا، بڑی مدد کی دین کے میدان میں، اور آپ کی اس زندگی کے تحفظ کرنے میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. تو کیا ان خدمات کے صلے میں اسے کچھ ملے گا؟ اور ظاہر ہے کہ بھائی ہے نا، ابو طالب کے یہ بھائی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں چچا ان کو ان خدمات کا صلہ ملے گا. اور صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ دنیا میں سے جتنے بھی انسان جہنم میں ہوں گے ان سب سے کم ترین عذاب میرے اس چچا کو ہوگا. کم ترین، سب سے تھوڑا عذاب. اور وہ سب سے کم ترین عذاب کیا بتایا؟ فرمایا کہ انہیں جہنم کے آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کو جہنم کی آگ جو ہے وہ پاؤں کے ٹخنوں تک آئے گی. اور اس کے نتیجہ میں، اس آگ کی تپش کے جلن کے نتیجہ میں ان کا دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی. اب یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو کسی کو دیا جا سکتا ہے. ورنہ یہ پاؤں صرف سمجھیں کہ آگ میں ہے، اور جس کا سارے کا سارا جسم عذاب میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت فرمائے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، ان سے عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اور ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں.
اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ ان کو موت بھی نہیں آئے گی، ان سے عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ کافر ہی ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مسلمان کو تو اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی نکال دے گا، وہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا، اس کی حدیث کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا، وہ سب سے آخر میں آخری مسلمان جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ مسلمان سارے نکال دیے جائیں گے۔ بعض لوگ اس سے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کچھ بھی ہوگا لیکن کبھی نہ کبھی، اب تصور کر کے دیکھیں کبھی نہ کبھی نکلنے کا کیا سوچ رہے ہو، جہاں لمحہ گزارنا مشکل ہے، آپ کبھی نہ کبھی کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو نکل جائیں گے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، کچھ ایسے عمل کرتے رہا کریں کہ ہمیں اللہ اس سے بالکل محفوظ کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب لیے بغیر ہمیں اچھی جگہ کے پہنچا دے، ہم تو حساب دینے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ پھنس گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ حساب ہی نہ ہو، جس کا حساب لیا گیا وہ جمع تفریق کرتے کرتے وہ پھنس گیا۔ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ اول تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کا حساب نہیں ہوگا اور ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم سارے کافروں کو، ہر کافر کو اسی طرح ہی جزا دیتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، یہ جہنم میں چیخ چلا رہے ہوں گے۔ صراخ کا معنی ہوتا ہے چیخنا چلانا۔ یصطرخون فیہا، وہ جہنم میں چلا رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، کیا رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یہاں سے نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو ہم کرتے رہے وہ اب دوبارہ نہیں کریں گے، نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو پہلے ہم کرتے رہے اس کے علاوہ، یعنی وہ برائیاں، وہ غلط کام جو ہم کرتے رہے اور آج یہاں لا دیے گئے ہیں، ہم وہ عمل دوبارہ نہیں کریں گے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا۔ تمہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال زندگی دی، اگر تم سمجھنے والے ہوتے تو وہ کافی عرصہ تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس بھیجو، اور ہمیں واپس بھیجو تو ہم اب نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، جو عمل پہلے ہم کرتے رہے ہیں اس طرح کے عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ موقع دیا تھا، اور کسی کو غلط فہمی ہو کہ یہ موقع ہمیں ملا ہے، شاید دوبارہ بھی موقع ملے گا، قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی دارالعمل ہے اور اگلی زندگی دارالجزا ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، وہاں جا کے آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اچھا عمل ہوگا، اگر ہمارا عمل اچھا ہوگا تو وہاں نتیجہ اچھا آ جائے گا، اگر ہمارا عمل اچھا نہیں ہوگا تو وہاں نتیجہ خراب آئے گا۔ اگر کوئی کہے کہ واپس بھیج دو تو وہ سسٹم میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو آج کل یہ بات سمجھنا آسان ہے نا، سسٹم میں شامل ہے یا نہیں ہے، کہیں گے جی ہمارے سسٹم میں وہ شامل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد یا موت دینے کے بعد دوبارہ اسے عمل کرنے کے لیے چھوڑنے کا سسٹم رکھا ہوا ہی نہیں۔ جتنی عمر دی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہی ہے۔ ایک مرتبہ یہاں سے گیا، دوبارہ واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن یہ تمنا وہ لوگ کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر تم نصیحت پانا چاہتے، جس میں تم اگر سمجھنا چاہتے تو سمجھ سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو تمہیں ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آ کے کسی نے بتایا نہیں کہ واپس نہیں جا سکتے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ جہنم کیا ہے، اس کے عذاب کیا ہے، تمہارے پاس تو باقاعدہ ڈرانے والا آیا۔
یہاں نذیر سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم نے تو نبی بھیجا اور اس نبی نے تمہیں آگاہ کیا، ہر معاملے سے آگاہ کیا کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود تم لوگوں نے نصیحت عبرت حاصل نہیں کی۔ فذوقوا، پس چکھو اب اس عذاب کو۔ اللہ رب العزت کہیں گے چکھو اب اس عذاب کو، فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کی مدد کرنے والا آج کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاک و ہند میں تو بڑے لوگ نعرے مارتے رہتے ہیں نا کہ تمہاری مدد ہم کریں گے، تمہیں ہم پار لگائیں گے، تمہارا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ بار بار کہا ہے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے عمل اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ جو آج یہاں اپنے نذرانے اور ماہانے سلانے لینے کے چکر میں آپ کو پھنسا لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں بیچارے جو ان جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو اتنے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ پل صراط سے ہم پار نکالیں گے، یہ جتنے عذاب ہیں ان سے ہم بچائیں گے، تمہیں جنت تک ہم لے جائیں گے، ہمارا پلو تم پکڑ لینا، ہم کہاں تک پہنچا دیں گے۔ اور ان کا اپنا حال کیا ہوگا، قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے ہیں کہ یہ وہاں جا کے مکر ہی جائیں گے کہ ہم نے ان سے کبھی کچھ کہا تھا، بلکہ یہاں جو بڑے دعوے کر رہے ہیں وہاں جا کے یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان سے کوئی ایسی بات نہیں، حتیٰ کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہاں جا کے اگر آپ کہیں گے کہ ہماری مدد یہ لوگ کریں گے، کوئی وہاں مدد کرنے والا نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا۔ لیکن وہاں لوگ یہ بار بار واپس بھیجنے کی بات جو ہے یہ قرآن کریم نے کئی جگہ بتائی ہے۔ ایک سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 12 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب یہ گناہگار اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ اب یہاں نبی کہہ کے گئے، نہ دیکھا نہ سنا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ نبیوں کے بعد اس دین کو آگے پہنچانے والے، نبیوں کے بعد نبی کی ڈیوٹی کو ادا کرنے والے ائمہ کرام علماء یہ باتیں کہتے رہے، نہیں سنا۔ جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو سامنے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہیں ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دوبارہ واپس بھیج، ہم اب نیک عمل کریں گے۔ انا موقنون، کہتے ہیں کہ ہم یقین کرنے والے۔ آنکھوں سے دیکھ کے یقین آئے گا کہ جہنم ہے، آنکھوں سے دیکھ کے یقین آئے گا کہ یہ سزائیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں مان رہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نہیں مان رہے، لیکن یہ آخری حد کو دیکھ کر یہ جا کے یقین کریں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہی ایک مقام نہیں، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اس خواہش کا تذکرہ کیا کہ وہ بار بار کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم اچھا عمل کریں گے، لیکن یہاں واپسی والا کوئی چانس نہیں، اس سسٹم میں واپسی ہے ہی نہیں۔ سورۃ المومنون میں آیت نمبر 106 میں 106، 7 اور 8 3 آیات ہیں۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہاں جا کے کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی۔ آج یہاں اپنے آپ کو کچھ ایسا ماننے کو تیار ہے؟ وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو گمراہ قوم تھے۔ ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ اسی طرح کا کام جا کے کریں گے تو پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ رب العزت فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔
اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا موقع دیا ہے بات کو سمجھنے کا، کتنی عمر دی ہے سمجھنے کی، کتنے مواقع اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، تو پھر بالآخر یہی ہونا ہے نا۔ کہتے ہیں قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ واپسی کا مطالبہ کریں گے، اور اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہے، ماضی حاضر مستقبل سب کو وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ان کو واپس کیا جائے تو پھر بھی وہی کام کرے گی جو کرتے ہوئے آئے۔ اگر ان کا مطالبہ مان کر ان کو واپس کر بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی وہی جا کے کریں گے جو کہ کرتے ہوئے آئے۔ واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر کسی کو کچھ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہی اسی دنیا کے اندر ہوتے ہوتے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سدھار لے، سنوار لے، اپنے عمل کو سنوار لے، اور یہ دل سے نکال لے کہ ہمیں کبھی دوبارہ جا کے وہاں سے واپس بھیجا جائے گا، دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ وہاں سپلی کوئی نہیں ہوتی۔ یہاں امتحان میں آدمی فیل ہو جائے تو کہتے ہیں سپلی آ گئی ہے، سپلیمنٹ، دوسرا دور ثانی کہتے ہیں یہاں۔ وہاں دور ثانی کوئی نہیں ہے، سپلی کوئی نہیں۔ جو پہلی مرتبہ پاس ہو گیا، جو فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے بھائی کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے خان صاحب رحمۃ اللہ خان صاحب یہاں ساتھیوں میں معروف ہیں، وہ آج یہیں ہیں، آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے اور یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائی اور بھابھی دونوں آئے ہیں وزٹ پر یہیں خبر میں، اور وہ دونوں میاں بیوی بیمار ہیں۔ آج دوپہر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان میاں بیوی کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں کفر اور کفور کہیں ناشکری اور ناشکروں کے لیے کہاں ہے، کہیں کفر کافروں کے لیے، اس کا فرق کیا ہے؟ کافر کا معنی جو ہے نا اصل میں کفر کرنے والا، اور جو کفران نعمت ہے، یہ لفظ جو ناشکری ہے نا، نعمت کی ناشکری، اسے بھی کفر کہا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں آپ پڑھیں گے آپ کو وہاں جو معنی وہاں مقصود ہے وہ بالکل واضح نظر آ جائے گا۔ کفران نعمت ایک چیز ہے کہ نعمت کی ناشکری کی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کفر جو ہے وہ تو پھر بہت بڑی چیز ہے نا۔ کفران نعمت مسلمان سے بھی ہوتا ہے، مومن سے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی نعمت ہے اس کا شکر نہ کر پایا، نہ قدری کر بیٹھا، لیکن کفر یہ مسلمان سے، مومن سے بہت بعید کی بات ہے۔ تو یہ دونوں معنوں میں یہ لفظ موجود ہے، لیکن جہاں جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سیاق و سباق یا آگے پیچھے کے جو کلمات ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں معنی کون سا ہم نے لینا ہے۔ مسلمان جو درگاہ پر جاتے ہیں کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ یعنی اللہ کے ساتھ وہ دوسرے کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اور مشرک کی نجات نہیں ہے، مشرک کی نجات نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ اس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے بہت سارے نیک عمل کیے تھے، ساتھ میں یہ بھی کیا تھا، تو اگر فوری طور پہ کہیں یا ہمیشہ کے لیے نہ بھی مانے، اگر مسلمان ہو کر شرک کرتا رہا ہے تو جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو یقیناً ہوگا ہی ہوگا۔
آخر اگر کلمے کی برکت سے اس کو نکالا بھی جاتا ہے تو کب نکالا جائے گا، کتنا جہنم میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کے ہر چھوٹے بڑے ہر کام سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ماحول میں، پاکستان میں، انڈیا میں شرک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہاں آدمی بڑی آسانی سے شرک میں پھنس جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ بڑے اچھے بھلے پڑھے لکھے اچھے عقیدے کے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی، بچہ نہیں ہو رہا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 4 6 10 مہینے گزر گئے، شادی نہیں، کوئی نہ کوئی مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے، بڑے بڑے اچھے عقیدے کے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، وہ جا نکلتے ہیں کسی نہ کسی دربار پر، کسی نہ کسی سرکار کے پاس۔ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، عقیدہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر عقیدے میں یہ کجی آ گئی، عقیدہ اگر ٹیڑھا ہو گیا تو پھر عمل کوئی کام نہیں دیں گے۔ عقیدہ غلط ہوتے ہی سارے اعمال کی نامقبولیت کی مور جو ہے وہ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ بغیر سند کے سنایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ مارا تھا۔ یہ بغیر سند کے نہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب آپ کو کون سی سند چاہیے؟ صحیح بخاری میں اگر ایک واقعہ موجود ہو اور آپ کہیں بلا سند کے، آپ کون سے اتنے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آدمی کو، تھوڑا سا ہلکا لے لیا کرے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا تو وہ اس وقت فرشتے نہیں تھے، وہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ کے سمجھنے میں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو مجھے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرے علم میں ہے کہ یہ تکلیف کیوں شروع ہوئی کچھ لوگوں کو، کہ یہ دو جی فرشتے کو تھپڑ مار دیا، راوی کو جھوٹا مانا جا سکتا ہے، فلاں کو جھوٹا مانا جا سکتا ہے، یہ کیوں مانا جائے؟ ایک بات بالکل نارمل سی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان سامنے آ کے بیٹھا، اس نے کہا کہ میں تیری جان نکالنے آیا ہوں، تو کیا آپ اس کو چائے پیش کریں گے؟ تھپڑ ہی پیش کریں گے نا۔ اور وہاں یہی ہوا۔ اصل میں اب کیا کریں، ہمارے بعض بڑے بڑے علماء گرتے ہیں، کون گرتے ہیں؟ شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ طفل مکتب جو کبھی گھوڑے پہ بیٹھا نہیں، وہ بیچارہ کیا گرے گا؟ علماء سے ہی کبھی کبھی ہوتی ہیں، کچھ علماء سے یہ غلطی ہوئی، اور میں نام بھی نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ان کی تفسیروں میں، ان کے لٹریچر میں یہ باتیں موجود ہیں۔ وہ منکرین حدیث تو نہیں ہیں، لیکن ان کے ان کاموں سے منکرین حدیث کو تقویت پہنچی۔ ایسے کلمات لکھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ معروف ہیں، یہ نہیں، اور صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ اس حدیث کا بھی کہا جی راوی کو جھوٹا کر لیتے ہیں، فلاں کو بھی جھوٹا مان لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، اسی سند سے وہ چیزیں ثابت ہیں جس سند سے باقی سارا دین ثابت ہے۔ انکار کرنے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ لیکن کہیں گے جی وہ کر لیتے ہیں۔ ان کے لٹریچر نے منکرین حدیث کو سہارا دیا۔ اب یہ 2-3 لوگ ہیں بڑے بڑے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو معاف ہی کرے۔ ہماری تو ان کے بارے میں حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معافی کر دے، ان کا اور کام بہت اچھا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا گرتے ہی شاہ سوار ہی، عربی میں ہے لکل فارس کبوا، لکل فارس، فارس کا معنی شاہ سوار، کبوا کا معنی گر جانا، یعنی ہر گھڑ سوار کبھی گر بھی جاتا ہے۔ تو یہ کہیں آپ بھی شاید ان کا لٹریچر پڑھ پڑھ کے یہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ بلا سند، صحیح بخاری کا واقعہ اور بلا سند۔ ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسے اپنے خاص کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے وقت دینے کے لیے 1 سال سے زیادہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے زکوٰۃ نکالی، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو
قریب میں مل گئے ٹھیک ہے، دور بھیجنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جانے والے ہیں مثلا ملک جانے والے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ 15 دن مہینہ میں جا رہا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے کوئی بات نہیں، لیکن 1 سال کے لیے آپ یہ پیسہ روک کے رکھیں گے، کون سی گارنٹی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اگلے سال تک زندہ رہیں گے اس کو دینے کی؟ پھر وہ کون سا ضرورت مند ہے جس کو سال کے بعد ضرورت پڑے گی اور آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے وہ ضرورت پوری ہوگی؟ ہے نا، کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ 1 سال کے بعد ضرورت مند کو دینے کے لیے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں نے اپنے عزیزوں کی تنخواہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں نا، پیسہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، زور یہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کی تنخواہ لگا رکھی، وہ زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر پھر یکدم دینے کی بجائے وہ مہینہ مہینہ دیتے رہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ سال کے بعد بھی کچھ جائے گا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، آپ نے حساب کر دیا، ہفتہ 10 دن مہینہ اس سے فارغ ہو جائیں، اگلے سال اللہ تعالیٰ اور دے گا اور نئے سرے سے وہ زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک سہیلی میرے پاس کچھ زکوٰۃ کے پیسے دے گئی، وہ پیسے میں ایک غریب عورت کے بچوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہوں، لیکن ابھی تک ان بچیوں کا کہیں رشتہ نہیں ہوا، کیا میں ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں؟ اب یہ بھی تو زکوٰۃ کے پیسے ہی ہیں نا، یہ بھی زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی بچی کی شادی میں لگانا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے کسی کی شادی ہونے میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ رب العزت جتنی بچیاں شادی کے لائق ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی شادیاں ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ جہیز خریدنے میں لگائیں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہوگا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کی شادیوں میں زکوٰۃ کا پیسہ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ جس آدمی نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے کو ضائع کرنا ہے، جس نے اپنے بیج کو سڑک پھینک کے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے جہیز خرید کے لوگوں کی شادیاں کروائے۔ اگر آپ کو اتنا ہی ان کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ مال دے رکھا ہے، زکوٰۃ دیں غریبوں مسکینوں میں، اور ان شادیوں والوں کو جیب سے دیں۔ اب یہ چونکہ جہیز کا خریدنا، جہیز میں اپنی ذات سے جیب سے پیسہ دینا بھی کوئی اچھا عمل نہیں، لیکن کم از کم زکوٰۃ جو اللہ کا حصہ نکال کے رکھا ہوا ہے وہ تو اتنی غلط جگہ پہ نہ لگایا جائے۔ اور جہیز کو جس انداز سے لوگ مانگ رہے ہیں آج کل، وہ آپ سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کھلے بھی مانگ رہے ہیں، ڈھکے چھپے بھی مانگ رہے ہیں، بلکہ انڈر گراؤنڈ کے علاوہ انڈر ٹیبل بھی مانگ رہے ہیں۔ زکوٰۃ مانگنے والے منگتے اس انداز سے مانگتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جی بالکل ہمیں تو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لسٹیں بھی پہنچاتے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آنی چاہیے۔ اب ان لسٹوں کو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے پورا کر کے دیں گے تو آپ نے گویا کہ زکوٰۃ کا پیسہ برباد کر لیا۔ آپ کے پاس اگر کسی نے اس نیت سے پیسے دے رکھے ہیں اور پیسے دینے والا زندہ ہے، اسے بتا دیں کہ یہ جہیز میں دینا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ بچیاں چھوٹی ہیں، جب بڑی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے شادیوں کے انتظامات خود کروائے گا، وہ پیسہ کسی مناسب جگہ پہ دے دیں، جو کہ مدارس دینیاں ہیں، دینی کام ہیں بہت سارے جہاں زکوٰۃ کے پیسے لگتے ہیں، اور خاص طور پر جہیز وغیرہ میں زکوٰۃ کا پیسہ صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔